بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم یجوز له تسلیمها الیہ مع تصدیقہ له اذ لا منازع له علان ویبقى المالک علی حجتہ. کل گزارش یہ چل رہی تھی کہ شہادت عادلین سے وکالت ثابت ہوتی ہے فقط خواتین کی گواہی، خواتین کی مردوں کے ساتھ مل کر گواہی، اسی طرح ایک شاہد اور ایک یمین، اس سے وکالت ثابت نہیں ہوتی. آخر میں ہم پہنچے تھے ولا بتصدیق الغریم، کہ اگر کوئی شخص آ کر دعوی وکالت کرتا ہے تو جس نے کسی کا حق دینا ہے یہ اس کی تصدیق کر دے ہاں تو اس کا وکیل ہے، تو اس سے بھی اس کی وکالت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلی بات یہ چلی تھی کہ یہ جو غریم ہے اور جس کے ذمے کسی کا حق ہے، آیا وہ حق عین ہے یا دین ہے؟ اس کی تصدیق سے وکالت تو ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر دین تھا تو اب ایک طرف یہ تصدیق کر رہا ہے اور ہے بھی دین، تو آیا اس پر واجب ہے دین کی صورت میں اس وکیل کو دینا یا نہ؟ قولا بعض کہتے تھے واجب ہے، کیونکہ جب اس نے تصدیق کر دی تو اس پر واجب ہے کہ اس کے حوالے کرے. بعض کہتے ہیں نہیں. یہ بات کل ختم ہو گئی. اب ہے اگلی مسئلہ، وہ یہ ہے الفاظ پہ غور. اس کے ذمے جو حق تھا اس کا وہ عین تھا، اس کی تصدیق سے وکالت بھی ثابت نہیں ہوتی. نمبر 3، اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ اس کو دے، البتہ اس کے لیے جائز ہے کہ یہ عین اگر اس کو دے دے تو. بات فرق سمجھ آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. اگر اس کے ذمے وہ حق دین تھا اور یہ تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں تو وکیل ہے، تو ہماری بات یہ تھی کہ اب تصدیق کے بعد آیا اس پر واجب ہے کہ وہ حق اس کے حوالے کر دے. اجودہما ذالک، اجود یہ تھا کہ واجب ہے کہ اس کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے وہ دین جو تھا وہ حق دین نہیں تھا بلکہ عین تھا. اب اگر عین ہے یہ تصدیق کر بھی دے تو تصدیق سے اس کا وکیل ہونا ثابت شرعاً نہیں ہوتا. اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ عین اس کے حوالے کرے. آیا جائز ہے؟ یعنی اگر دینا چاہے تو آیا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرق سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ جواز اور وجوب کی بحث ہے کہ دین اگر تھا تو بحث تھی کہ دینا واجب ہے یا نہیں، لیکن اگر عین ہے تو یہ تو مسلم ہے کہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن بحث ہے کہ آیا اس کا دینا جائز ہے یا. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں اگر وہ حق عین ہے تو پھر بھی اس کے لیے دینا جائز ہے، دینا چاہے تو اس کو. کیوں؟ اس وقت جب وہ وکالت کا دعویٰ کر رہا ہے فی الحال کوئی اس کا مقابل، کوئی منازع موجود. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں فلاں صاحب کا وکیل ہوں، کوئی اس کے ساتھ دوسری طرف بھی موجود نہیں ہے تاکہ ہم دیکھیں بھی ان میں سے کون سا سچا کون سا جھوٹا. جائز ہے کہ یہ اس کو دے سکتا ہے، لیکن جو صاحب حق تھا جس کا اصل مال تھا اس کو دینے سے اس کے حق پہ فرق نہیں پڑے گا. وہ جب آئے گا اس سے پوچھیں گے جناب فلاں آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کا وکیل ہے،
اور میں نے آپ کی وہ عین، وہ جو مشخص حق تھا وہ اس کے حوالے کر دیا، تو اب وہ بندہ دو باتیں کرے گا، یا تصدیق کرے گا یا اس کی تکذیب کرے گا۔ اگر تو کر دے گا تصدیق، غریم کا ذمہ ہو گیا بری، اب وہ جانے اور مالک جانے، خدا حافظ۔ لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تکذیب تو یہ اس کا حق ہے۔ القول قولہ، تکذیب کی صورت میں اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اب جب مانا جائے گا، بہت غور کرنا ہوگا، یہ 3-4 سطریں ہیں، باقی آگے آسان ہے۔ اب اگر اس نے کہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، شریعت کہتی ہے اس کا قول قول مقبول ہے، یہ کہتے میں نے وکیل نہیں بنایا، اصل عدم وکالت ہے، ٹھیک، لیکن وہ حق معین یہ اس کو دے بیٹھا ہے۔ اب وہ بندہ جو تھا جس کا حق تھا وہ کس سے مانگے گا؟ اور کل والی مثالیں بنا رہے ہیں کہ اویس صاحب سے آپ نے پوچھا جناب آپ نے آغا وجاہت کو وکیل بنایا، وہ کہتے نہیں بنایا، اویس کا قول قول مقبول ہے۔ اب وہ معین فون موبائل پہلے ان کے ہاتھ میں بھی رہا ہے، اب وہ وجاہت کے ہاتھ میں بھی ہے، اب اس کو حق ہے اویس کو، یہ چاہے تو آغا خاور سے طلب کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کا حق اس کے ہاتھ میں بھی رہا ہے، اور یہ چاہے تو وکیل سے مدعی وکال آغا وجہ طلب کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کا حق اس کے ہاتھ پر بھی گیا ہے، الجد ما اخذت حتی، اس لیے کہ دونوں کا حق تو اس کا دونوں کے حد جد پر گیا ہے نا، تو یہ جس سے مانگنا چاہے اس سے مانگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ابھی اور باتیں ہیں، تھوڑی سی اور باتیں وہ درمیان میں کرتے ہیں، پھر آگے آسان ہے۔ خوب، نام یجوز لہ تسلیمها الیہ ما تصدیق ہی لہ، بالکل عبارت پہ توجہ رکھ کے، حق جب دین تھا اس کی بات ختم ہو گئی، پھر یہ واپس پلٹ گئے ہیں کہ اگر حق عین تھا اور یہ بھی اس مدعی وکالت کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں تو وکیل ہے، تو ایک بات تو مسلم ہے، کون سی؟ کہ تیری تصدیق سے وہ وکالت ثابت نہیں ہوتی، ایک، پھر نہیں ہوتی، اس پر واجب بھی نہیں ہے کہ یہ عین اس کے حوالے کرے، البتہ جائز ہے کہ اگر یہ اس مدعی وکالت کے وکیل ہونے کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ یہ عین کو اس مدعی وکالت کے شاباش، کیوں؟ اذ لا منازع لہ الآن، کہ اب جب وہ دعوی وکالت کر رہا ہے کہ میں وکیل ہوں، فی الحال اس کے مقابل میں کوئی دوسری پارٹی موجود نہیں ہے، اکیلا ہے نا، وہ کہتے میں وکیل ہوں، کوئی اسے نزاع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن وَيَبْقَى الْمَالِكُ عَلَى حُجَّتِهِ، وہ جس کی طرف سے وکیل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ جو اصل بندہ ہے جو مالک کے حق ہے، وہ اپنی حجت پر باقی ہے، اب اس کے دعوے سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ فَإِذَا حَضَرَ، بعد میں وہ جو اصل مالک تھا وہ آ جاتا ہے۔ اب ہم نے پوچھا جناب فلاں صاحب نے کہا ہے کہ وہ آپ کا وکیل ہے اور ہم سے آپ کا وہ معین حق لے گیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور صدق الوکیلا، اگر وہ مالک اس وکیل کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں نے اس کو وکیل بنایا تھا، بارات دافع، اور جس کے ذمہ حق تھا اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ لیکن وَإِن كَذَّبَهُ، اگر وہ وکیل کی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتے نہیں میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا تھا، پھر فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، یعنی فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ، مالک کے حق کا قول مقدم ہوگا،
مع یمینہ، اور ساتھ قسم بھی اٹھائے گا کہ واقعا میں نے اس کو اپنے وکیل نہیں بنایا۔ ختم ہوگی بات۔ اب جب اس نے تکذیب کر دی، قسم اٹھ گئی، یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ درمیان والا بندہ وکیل نہیں تھا۔ یہ قصہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ مَوْجُودَةً، اگر وہ حق، وہ جو معین تھا، اگر وہ عین موجود ہے، آخذہا، وہ اپنی عین واپس لے گا۔ شاباش۔ کس سے لے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، کس سے لے؟ وَلَهُ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِرَدِّهَا، مالک کو عین کے رد میں حق حاصل ہے، چاہے تو وہ اسی سے مانگے جس کے ذمے اس کا حق تھا، چاہے تو اس سے مانگے جس نے وکالت کا دعویٰ کر کے اس سے وصول کر لیا ہے۔ یہ دونوں سے مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ لِتَرَتُّبِ أَيْدِيهِمَا عَلَى مَالِهِ، کیونکہ اس کا حق تھا، اس کا مال تھا، اس کے مال پر اس کا قبضہ بھی رہا ہے، اب اس کا قبضہ بھی ثابت ہے۔ تو جب دونوں کا ید اس کے مال پر ثابت ہے، یہ جس ذل ید سے مطالبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آگے سطر کو سمجھنے آگا بڑی مہربانی سے، وہ کیا ہے؟ فَإِن تَعَزْ وَلِلدَّافِعِ مطالبۃ الوکیل بِإِحْضَارِهَا لَوْ طُولِبَا بِهِ، بڑی گہرائی میں جانا ہے۔ مالک نے اس مدعی وکالت سے نہیں کہا، کس کو کہا جاتا، کس کہتا ہے؟ جی غریم کو کہتا ہے کہ تو مجھے میرا حق دے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ وکیل سے مطالبہ کرے گا کہ وہ چیز تو مجھے واپس کر، میں نے اصل مالک کو دینی ہے، دون العکس۔ لیکن اگر مالک نے ڈائریکٹ وکیل سے مانگ لیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس سے کچھ مانگنے کا حق نہیں رکھتا۔ ختم ہوگی بات۔ یہ کون سی صورت تھی کہ عین موجود تھی، واپس آنا ممکن تھا۔ اب اگلی سطر، فَإِن تَعَذَّرَ رَدُّهَا، عین کا رد و عین کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ کیسے؟ بِطَلَفٍ، گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، جو آگے کہیں بک گئی ہے، کوئی ایسا سبب آ گیا ہے کہ اب عین کی واپسی کا کوئی امکان۔ شاباش۔ اب کیا کریں؟ تخیر فی الرجوع علی من شاء منہما، آگا جہاں حکم تبدیل ہونا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب جب عین کی واپسی ممکن نہ رہی تو انشاءاللہ آپ متاجر میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، اگر وہ مثلی ہوگی تو مثل کا مطالبہ کرے گا، قیمی ہوگی تو اس کی قیمت کا مطالبہ کرے گا۔ اب عین کی واپسی ممکن نہ ہوئی، اب اس نے مطالبہ کرنا ہے مثل جا قیمت کا۔ اب بھی اس کو اختیار ہے مالک کو، چاہے تو غریم سے مطالبہ کرے، چاہے تو وہ مدعی وکالت سے کرے، اب اختیار ہے۔ اب اگلی صورتیں ہیں، فَإِن رَجَعَ، بہت غور آگا، ان راجع علی الوکیل لم یرجع علی الغریم مطلقا، مالک نے کس سے مطالبہ کر لیا کہ تو نے جو میرا حق معین فلاں سے لیا تھا وہ تلف ہو گیا نا، فرض تو اس کی قیمت مجھے دے، تو دے۔ وکیل کو کہتا ہے، اس کو حق تھا نا جس سے مانگے، اچھا اس نے وکیل سے مانگا، لم یرجع علی الغریم، تلف ہونے کی صورت میں وکیل جو قیمت دے گا اب اس کے لیے یہ پچھلے غریم کی طرف رجوع نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے ہیں لہذا اب تو مجھے دے، نہ نہیں مانگ سکتا۔ مطلقہ لفظ کو سمجھا کرو، مطلقہ
چاہے غریم نے اس کے وکیل ہونے کی تصدیق کی تھی چاہے نہیں کی تھی، اگر مالک وکیل سے قیمت کا مطالبہ کر رہا ہے تو وکیل دوبارہ غریم کی طرف رجوع کیوں نہیں کر سکتا؟ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاتِهِ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، کیونکہ وکیل یہ مان رہا ہے نا کہ اس نے وہ عین مجھے دی تھی، تو مجھے دی تھی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ذمت ہو گیا بری، تو جب بری ہو گیا اب تو دوبارہ اس کے پاس کی منہ سے جائے گا اور کہے گا کہ تو مجھے قیمت دے، کیوں؟ چیز تو طلب تیرے پاس ہو رہی ہے، اس کے پاس تو نہیں ہو رہی۔ چیز جب تیرے پاس طلب ہو رہی ہے تو اب تو اس کی قیمت دے گا، اور تو نے جو کہا ہے کہ میں نے اس سے لے لیا، اس کا مطلب ہے غریم کا ذمت ہو گیا ہے بری، اب دوبارہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ خوب، وَإِن رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ، دوسری صورت، لیکن مالک اگر وکیل سے قیمت نہیں مانگتا بلکہ وہ مانگتا ہے غریم سے، اور غریم نے عین کس کو دی تھی؟ وکیل کو، عین ہو گئی ہے طلب، اب مالک اگر غریم سے مانگتا ہے، لم یرجع علی الوکیل، یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ غریم بھی وکیل پر رجوع نہیں کر سکتا۔ مالک نے غریم سے کہا کہ تو نے میری عین تیرے پاس دی نا، تو نے ایسے بندے کو دیا جو میرا وکیل نہیں تھا، لہذا وہ تلف ہوگی، اب تو مجھے اس کی قیمت دے۔ بڑا سطر پہ غور کرنا، اگر وہ غریم سے مانگتا ہے تو یہ غریم اب وکیل کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، میں نے تمہیں عین دی تھی، وہ تلف ہوگی، اب تو مجھے دے۔ نا، کیوں؟ اس دلیل کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ کیوں؟ جناب غریم صاحب، آپ نے اس کی وکالت کی تصدیق کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر تو آپ نے اس کی وکالت کی تصدیق کی تھی تو آپ کے نزدیک وہ وکیل تھا، وکیل امین ہوتا ہے، وہ کبھی ضامن نہیں ہوتا، اب تو کس لیے اسے قیمت مانگتا ہے؟ لیکن اگر اس غریم نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، پھر یہ اس سے حق رکھتا ہے رجوع کرنے کا اور اس سے مانگنے کا۔ یہ تفصیل تھوڑی سی، ان راجع علی الغریم، لیکن اگر مالک اپنے اس حق کو جو تلف ہو گیا ہے اگر اس کا بدل لینے کے لیے رجوع کرتا ہے غریم پر، تو اب غریم کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں لم یرجع علی الوکیل، کیونکہ غریم نے مالک کو تو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے نا، لیکن یہ وکیل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ کب؟ ما تلفھا فی یدہ، اگر وہ عین طلب ہوئی ہو وکیل کے قبضے میں اور ہوئی بھی ہو بغیر تفریط، کوئی اس کی کوتاہی بھی نہ ہو۔ کب؟ لأنہ بتصدیق ہی لا، کیونکہ اگر یہ خود اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ہاں تو وکیل ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ امین تھا، اور امین کبھی کسی شے کا ضامن نہیں ہوتا اگر وہ بغیر تعدی اور تفریط کے طلب ہو۔ اب آ گیا وَإِلَّا کیا ہے؟ وَإِلَّا یہ ہے کہ اگر وہ اس کی تعدی اور تفریط سے ہوا تھا، پھر البتہ اس پر رجوع کر سکتا ہے۔ ختم۔ قاعدہ کلیہ، آیا وکیل ضامن ہوتا ہے یا ضامن نہیں ہوتا؟ قانون، الوکیل امین، وکیل امین ہوتا ہے، لا یضمن، وہ کسی شے کا ضامن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تعدی یا تفریط نہ کرے۔ ہوا موضع وفاق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سارا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا۔ آگے اور مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک وکیل ہے اور ایک موکل۔ ایک شخص بندے کو وکیل بناتا ہے، جا فلاں بندے سے میں نے فلاں حق لینا ہے، آپ میرے وکیل ہیں اور اس سے جا کر میرا حق وصول کر لیں۔ ٹھیک؟
وہ اس سے جا کر حق وصول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ صاحب حق کے گھر جا کر پہنچائے، بلکہ اب کیا ہوگا، اگر صاحب حق اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے جس چیز لینے کے لیے آپ کو وکیل بنایا تھا، مہربانی کرو میری چیز وہ واپس کرو، مجھے دے دو، تو اس صورت میں اس پر واجب ہوگا کہ وہ شے اس کے حوالے کرے، لیکن مع مطالبۃ المالک. جب مالک مطالبہ کرے تو اس پر واجب ہے اس کے حوالے کرنا. اگر مالک مانگنے نہیں آیا تو آج خود اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ جا کر اس کے گھر پہنچائے. ٹھیک ہے جی. پھر اس پر واجب ہے اس کو واپس کرے، البتہ مال امکان. بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، اس کے فون پر فون آ رہے ہیں، یہ کہتے جی کرفیو لگا ہوا ہے میں گھر سے نکل سکتا کیسے ہوں، یا اس نے بیل دی ہے میرا حق مجھے دو، یہ نماز پڑھ رہا تھا، ظاہر وہ نماز اس کے لیے ترک نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر ادھر آدمی وہ کھانا کھا رہا ہے تو اتنی اس کو اجازت ہے، یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں ابھی دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، کھانا کھا کے آپ کی چیز اٹھا دوں گا، 2-4 منٹ صبر کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے اگلا نقطہ سمجھنا میری، اگر ادھر نہیں ہے نہ شریف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی آدمی ادھر کھانا بھی، کوئی اور وجہ نہیں ہے، پھر ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن کب؟ مال مطالبہ. فرماتے ہیں بات فقط وکیل کی نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذمے کسی کا اگر کوئی حق ہے اور صاحب حق اس حق کو لینے کے لیے آ گیا ہے اور یہ اس حق کو ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، کوئی عذر شرعی یا عادی عقلی موجود نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے، وہ کوئی بھی حق کو. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. بات فقط وکیل کی کسی کے ذمے. یہ آپ قرض کتاب الدین آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے تو اس میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کا قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے اور آپ کے پاس قرضے کی ادائیگی ممکن بھی ہے، جائز نہیں ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر کرنا، بلکہ پہلے اس کو، مگر یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو وہ اور. ٹھیک ہے. یاجب علیہ تسلیم، اصل باس میں علیہ کا مرجع ہوگا وکیل. وکیل پر واجب ہے کیا؟ تسلیم و معافی یدی، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو حوالے کرنا. کس کے؟ الموکل، اپنے موکل کے. کب؟ اذا طول بابے، جب اس سے واپسی کا یا چیز لینے کا مطالبہ کیا گیا ہو. سواء فی ذلک المال الذی وکل فی بیع ثمنہ. اب اس میں بس اوقات بندہ وکیل ہوتا ہے کہ اس چیز کو بیچنے کے لیے، بس اوقات وکیل ہوتا ہے کہ اس چیز کو خریدنے کے لیے. اب بیچنے کے لیے گیا تھا، بیچی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری چیز واپس لے آؤ، وکیل پر واجب ہے واپس لے آئے. بیچ دیا ہے، موکل کہتے ہیں جی مجھے سمن دو، اس پر واجب ہوگا سمن اس کے حوالے کرے. خریدنے گیا تھا، موکل کہتے ہیں جو چیز خرید کے لاؤ میرے حوالے کرو، اس پر واجب ہے اس کے حوالے کرنا. ابھی خریدا نہیں تھا، سمن اس کی جیب میں تھی، وہ کہتے ہیں نہیں خریدو میرے پیسے واپس کرو، اس پر واجب ہے کہ اس کے پیسے. سواء فی ذلک المال، اب وہ اس کو وکیل بنایا گیا ہے، الذی وکلا، جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ فی بیعہ و ثمنہ، چاہے کس چیز کو بیچنے میں یا اس کی ثمن اگر بیچ دیا ہے، والمبیع الذی، یا وہ مبیع جس کو اس نے خریدا ہے یا نہیں خریدا تو اس کی ثمن جو ابھی تک خریدنے سے پہلے وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہے کہ جب موکل اپنے مال کا وکیل مطالبہ کرے گا اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو ختم.
شبہ بقولہ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو شہید اول نے فرمایا نا، اذا طولب بے، جب اس سے مطالبہ کیا جائے اس پر واجب ہے اس کو موکل کے حوالے کرنا، اس جملے کے ذریعے انہوں نے متوجہ فرمایا ہے کس نقطے کی طرف؟ الا انہ لا یجب علیہ کہ وکیل پر یہ واجب نہیں کہ موکل نے ابھی مانگا نہیں اور یہ جا کر اس کے گھر پہنچائے، بل معہو، بل ما طلب، بلکہ وہ مطالبہ کرے پھر اس پر واجب ہے شے اس کے حوالے کرے۔ صرف مطالبہ بھی کافی نہیں، معہو یعنی ما طلب، ما امکان انصاف، کے لیے بھی ممکن ہو کہ وہ چیز اس موکل کے حق، وہ چاہے امکان شرعن و عرفن، کیسے؟ کل ودیہ، اور جیسے امانت وغیرہ میں ہوتا ہے۔ فَلَوْ أَخَّرَا، عقد ودیہ میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو امین جس کے امانت رکھتے ہیں وہاں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے امانت رکھی تھی جب وہ مانگنے آئے گا تو مال امکان واجب ہوتا ہے اس کو حوالے کرنا، اور مال مطالبہ نہ کرے تو امین پر واجب ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس کے گھر امانتیں ہیں پہنچاتا رہے۔ خوب، اس کو واپس کر سکے، لیکن اس نے وکیل کی کا کوئی شرعی عذر اس کے پاس، فرماتے ہیں بیان لا یکون فی صلاۃ واجبہ، یہ کوئی نماز واجب بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی اگر نماز واجب میں ہوگا تو وہ عذر شرعی بن جائے گا، اگر نماز واجب میں نہ ہوگا یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ مطلقہ کا ہوتا ہے چاہے وقت تنگ ہو تو چاہے وقت سی ہو، اس میں فرق نہیں ہے، اگر یہ نماز واجب پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں توڑ سکتا۔ ولا مرید تجزیہ کے وقت آئے، اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ ورنہ قضا ہو جائے گی، پھر بھی عذر شرعی ہے، پھر بھی تاخیر کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال بھی نہیں ہے تو وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ منافیہ، یا کوئی اور ایسے واجبات کہ اگر اس کا مال واپس کرتا ہے تو اس کا واجب عمل رہ جائے گا تو اپنے واجب کو نہ چھوڑے، اس کو لیٹ کر سکتا ہے۔ اور عرفن، اسی طرح فرماتے ہیں امکان الدفع شرعن، عرفن بھی اس کو واپس کرنا ممکن ہو، کیسے؟ بیان لا یکون علی حاجت یرید قضاءها، یہ اپنا کوئی کام کیا ہوا ہے اور بڑا ضروری کام ہے تو اب عرف کہتا ہے کہ بھئی جس کام کو آیا ہے یہ تو کر لے، واپس جا کے اس کی چیز اس کو حوالے کر دینا، ایسی بھی نہ ہو۔ ولافی امام یا نہا رہا ہے ضروری نہیں کہ صابن لگا کے باہر نکل آئے اور اس کی پہلے چیز حوالے کرے، نہیں، نہا لے آرام سے، کپڑے شپڑے پہن کے پھر اس کو حوالے کرے۔ او اکل طعام، کھانا کھا رہا ہے، ظاہر اگر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے عرفی ہے لہذا کھانا کھا لے اتنی دیر تک کر سکتے۔ مقصد کیا تھا ان شواہد کا کہ اگر یہ والے عذر شرعی یا عرفی نہ ہوں پھر ہوگا اس کے لیے امکان، پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ تاخیر کرتا ہے واپس کرنے میں کیا ہوگا؟ اگر چیز تلف ہو گئی، چیز میں عیب ہو گیا، کچھ ہو گیا تو یہ اس کا ضامن ہوگا۔ ہاں ایک کام اور ہے، اگر کوئی کسی کا وکیل ہے، موکل آ گیا ہے، میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا، فلاں بندے سے میرا حق لینا تھا، بالکل واپس کر، کہتے اچھا 2 منٹ صبر کر، میں ذرا 2 بندے گواہ بنا کے لے آؤں۔ کیوں؟ تو مجھ سے لے کے جا رہا ہے، شام کو پھر واپس آئے، میرے پاس کیا ثبوت ہوا کہ میں نے تیری چیز تیرے حوالے کر دی؟ موکل 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں نا جی، کہ پھر دوبارہ آ جائے کہ تو نے مجھے اتنی دیر، وکیل کو اختیار ہے کہ اگر اس کو خطرہ ہے موکل کی بے ایمانی کا تو وہ چیز اس کے حوالے نہ کرے، اشہاد کرے، پہلے 2 بندے پکڑ کے لے آئے، ان کو گواہ بنائے کہ یہ دیکھو ان کے سامنے میں اس کا حق، اس کو واپس۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَهُ، البتہ وکیل کو یہ حق ہے أَن يَمْتَنِعَ مِنَ التَّسْلِيمِ کہ وہ موکل کا مال اس کے حوالے کرنے سے امتناع کرے۔ کتنی دیر؟ حتیٰ
یو شہدا کہ اس حوالگی پر وہ گواہ قائم کرے، پیش نہیں کرنا، گواہ بنائے، تب تک وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی شہر میں 2 بندے لے آؤں، ان کی گواہوں کی موجودگی میں تیری مال تیرے حوالے کروں گا، علی الموکل بقبض حق کے ہی، تاکہ ہم وہ بتا سکیں کہ تو نے اپنا حق مجھ سے وصول کر لیا ہے۔ کیوں؟ حاضرن من انکار، ایسا نہ ہو کہ موکل بعد میں منکر ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ وکیل اپنا گواہ قائم کرتا ہے، یہ اس کو جائز ہے۔ فَيَضْمَنُ لَهُ ثَانِيًا، اگر یہ منکر ہو گیا، موکل منکر ہو گیا اور وکیل بیچارے کے پاس بھی گواہ نہ ہوئے، تو چیز اس کو دوبارہ دینی پڑے گی یا اس کو قسم اٹھانی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قسم اٹھانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ 2 گواہوں تک اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و